مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7622۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ حین یبقى ثلث اللیل الآخر الی السماء الدنیا فیقول من یدعونی فاستجیب له من یستغفرنی فاغفر له من یسألنی فاعطیہ او کما قال۔ بڑی جامع اور بڑی دلچسپ حدیث، اور ہم نے اس سے پہلے کئی بار یہ روایت پڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کا آخری جب پہر ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر یہ اعلان فرماتا ہے، من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے گناہ معاف کروائے تاکہ میں اس کے گناہ معاف کروں۔ اور یہ مختلف الفاظ ہیں اس کے، لیکن ان سب میں یہی مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کا جو موضوع ہے یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے کہ جب بندہ مومن کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر اعلان فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، کجا کہ ہم سوال کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو پکارتے ہیں، اور کہیں ایسا معاملہ ہے اس کی شان بے نیازی کا کہ وہ خود اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کسی کو کچھ چاہیے ہو میں اس کو عطا کروں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں کہ جو رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس وقت کی قدر کیا کرتے تھے، یعنی رات کے اول وقت کے بجائے اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اپنے لیے زیادہ پسند کرتے تھے، اور ان کا معمول ہی یہ تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، آج شہروں میں اور بلکہ اکثر مساجد ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان جو ہوتی ہے وہ جس طرح باقی نمازوں کی اذانیں ہوتی ہیں، مسجدوں کو تالا لگا ہوتا ہے، اور صرف وہ اذان جو ہے وہ بھی 20 منٹ پہلے جس طرح باقی اذانیں ہوتی ہیں اس طرح مسجد کھلتی ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو چند ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو چند بوڑھے رہ گئے ہیں جنہیں اصل میں جوان کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ جو چند جوان نظر آتے ہیں آنے والے ادوار میں یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پاس چلے جائیں گے تو بعد میں کون ہے؟ نئی نسل تو شاید فرضوں کو بھی وہ اہمیت نہ دے پاتی ہو، اور آنے والے ادوار میں جو نظر آ رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ شہروں میں تو اس طرح کا حال ہے کہ الامان والحفیظ، تو وہ جو تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رات کے آخری حصے میں نماز اور رات کے آخری حصے میں دعا، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں کہ اس حصے میں دعا کی ترغیب دی گئی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ تو وہ مسلمانوں کو تو چاہیے، بندہ مومن کو تو چاہیے وہ خوشی کا اظہار کرے اور اپنے اوپر ناز کرے کہ کہاں میں پکارتا ہوں اور کہاں آج اس کی طرف سے، اب اس کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اور ہم نے وہ جو آ جا کے ہمارے پاس 2-4 راتیں ہیں، ہم نے ان کو بھی ایک رسم کے طور پر بنا لیا۔ 15ویں شب آئے گی، اس میں کیا ہوگا، بس نام کو اکٹھے ہوں گے اور بس وہ تھوڑا سا معاملہ کیا چلے گئے۔ حالانکہ ایسی راتوں کو اور جو ہمیں مل جائے کہ کاش ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک جملہ ملتا ہے کہ وہ نیم روز ان کی جو شب نیم تھی نا، رات کو جاگنے کا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو میری رات کو جاگنے کی عبادت ہے نا، یہ اتنی قیمتی ہے
کہ یہ تیری جیسی جو سلطنتیں ہیں میں ان سب کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، یہ جو تیری جیسی سلطنتیں جن کا تو بادشاہ ہے ان سب کو میں ٹھوکر مار سکتا ہوں۔ تو وہ جو رات کی عبادت کا ذوق اور جو رات کی عبادت کا لطف اور جو وہ حاضری ہوا کرتی تھی نا ہمارے بڑوں کی، وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو سلامت رکھے جو رات کے آخری پہر مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جو آخری پہر مصلی پر بیٹھ کر اپنی راتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ سب زندہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو اپنی راتوں کو زندہ رکھتے ہیں، باقی ہم جیسے جانوروں کی طرح کھا لیا اور پھر جانوروں کی طرح سو رہے، تو ان کو زندگی کا مقصد کیا پتہ؟ پابندیوں سے بھاگنے والے وہ کیا جانیں ان چیزوں کو، اس لطف کو کیا سمجھیں؟ وہ کسی عارف کا ایک جملہ ہے نا کہ مجھے تو اس بڑھیا عورت نے، چرخہ چلانے والی نے اللہ تعالیٰ کا پتہ بتایا، کہ جب میں نے اس سے سوال کیا کہ اے بوڑھی، اے مائی، تجھے کیسے پتہ کہ کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے اور ایک ہی ہے چلانے والا؟ تو اس بڑھیا نے اپنے مشاہدے کے تحت جو مثال دی، اس کی بڑے بڑے علماء فضلاء اس مثال کو نہیں دے سکتے، کہ بیٹے میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں نا، اس کو چلانے والی میں اکیلی ہوں، اور یہ چل رہا ہے اور اس سے سوت جو ہے وہ بن رہا ہے، اگر اس کو چلانے والے کئی ہوتے تو پھر سوت نہ بنتا، یہ چرخہ تباہ ہو جاتا۔ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں اپنے سجدوں کا، اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، سجدے کی جو لذت ہے اللہ ہمیں وہ نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔